الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آج ہم ایک اہم موضوع لے کر آئے ہیں، خصوصاً خواتین کے حوالے سے کہ ناظرین محترم، اسلام میں خواتین کا مقام اور مرتبہ واضح ہے۔ انہیں علمی اور عملی ہر طرح کی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت ہے۔ ان کے حقوق اور فرائض سب متعین کر دیے گئے ہیں، لیکن مقام حیرت اور افسوس ہے کہ ان کے بارے میں اپنے اور پرائے سب غلط بیانیاں اور غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک طرف اسلام کے مخالفین اور بدخواہ طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات عائد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو پست درجہ دیا ہے، انہیں گھر کی چار دیوار میں قیدی بنا کر رکھا ہے، ان پر حجاب کی بندش عائد کر کے انہیں معاشرے سے بائیکاٹ بالکلیہ کاٹ دیا ہے، اور کسی کو ان کے علمی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اور اس طرح کے دیگر اعتراضات اسلام کے صحیح تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام میں خواتین کے مقام اور مرتبے کا صحیح تعارف نہیں کرایا۔ یہی نہیں بلکہ ان کا عملی رویہ مخالفین اسلام کے مذکورہ بالا اعتراضات کی تائید اور توثیق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ علم دین اسلام کی بنیادوں میں ایک اہم بنیاد ہے۔ علم کی اس سے بڑھ کر کیا اہمیت بیان کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نزول وحی کی ابتدا فرمائی تو پہلا حکم ہی پڑھنے کا نازل فرمایا۔ اس پر تمام ائمہ اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ نزول وحی کا آغاز سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ سے ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ناظرین محترم، موجودہ دور میں تعلیم نسواں کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہیں، لہذا ان کی تعلیم اور تربیت قوم اور معاشرے دونوں کی ترقی اور بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ لفظ تعلیم اور تربیت 2 اجزاء کا مرکب ہے۔ تعلیم یعنی سیکھنا، سکھانا اور پڑھنا اور پڑھانا، معلومات اور پہچاننا، اور تربیت یعنی اچھی پرورش کرنا، اچھے اخلاق اور عادات کا خوگر بنانا۔ اس لیے تعلیم اور تربیت دونوں اسلام میں بنیادی اہمیت کا حامل ہیں۔ اسلام کی نظر میں تعلیم کا مقصد خالص رضا الہی کا حصول ہے، جس کے لیے تعلیم اور تربیت دوسرے تعلیمی نظام سے منفرد ہے، کیونکہ اس میں تربیت کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہ طلباء اور طالبات کو صرف معلومات ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ نفس کی تربیت کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور ساتھ ہی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ دیگر نظام تعلیم صرف ایک شہری بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اسلامی نظام تعلیم ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تعلیم تربیت کو ابتدا ہی سے بنیادی اہمیت دی ہے، اور حصول علم کو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں اور لازمی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں علم کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ معلوم ہے کہ اسلام میں حصول علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس کا آغاز بھی لفظ اقرا سے ہوا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
اب آیت مبارکہ میں جہاں پہلا حکم ہی حصول علم کے پہلے مرحلے یعنی پڑھنے کے حکم سے ہو، وہاں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب اور خالق ہونے کے بیان کے ساتھ ساتھ علوم کی دو عام شاخوں عمرانیات اور تخلیقات کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ دوسری آیت میں علم حیاتیات، تیسری آیت میں علم اخلاقیات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اسلام کا تصور علم بڑا وسیع ہے، اور جب اسلام طلب و حصول کی بات کرتا ہے تو وہ سارے علوم اس میں شامل ہوتے ہیں جو انسانیت کے نفع مند ہیں، اور اس سے مراد صرف روایتی مذہبی علوم نہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں زمین و آسمان کی تخلیق میں تدبر اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہی تدبر اور تفکر جدید سائنس کی بنیاد بنا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جدید سائنس جس پر آج انسانیت ناز کرتی ہے، اس کی صرف بنیاد مسلمانوں نے نہیں رکھی، بلکہ وہ اصول اور ضوابط اور ایجادات دریافت بھی مسلمانوں نے ہی کی ہیں، جنہوں نے سائنس کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اسلام کے 1000 سال عروج کے بعد اس کو درپیش آنے والے زوال کا ایک افسانہ یہ بھی ہے کہ بہت سے واضح اور بنیادی تصورات جن پر تاریخ میں کبھی ابہام نہ رہا تھا، اس دور میں دھندلائے ہی نہیں بلکہ پراگندہ ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک خواتین کا حصول علم ہے۔ آج کے دور میں بعض ایسے مذہبی ذہن موجود ہیں جو عورتوں کے حصول علم کے خلاف ہیں، اور اگر خلاف نہیں تو ایسی پابندیوں کے قائل ضرور ہیں جن کی وجہ سے خواتین اور بچیوں کا حصول علم ناممکن ہو جائے۔ حصول علم کے فرض ہونے پر کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن مجید میں 500 کے لگ بھگ مقامات پر بلا واسطہ یا بالواسطہ حصول علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت کا بیان کرتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ هو الذی بعث الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ ان آیات کے بغور مطالعہ سے پتہ چلتا ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور ابلاغ علم ہیں۔ ان 5 میں سے 4 براہ راست علم سے متعلق ہیں، جبکہ پانچواں اور ترتیب میں دوسرا تزکیہ نفس بھی علم کی ایک خاص قسم ہے، جسے علم تزکیہ اور تصفیہ یا اصطلاحاً تصوف کہا جاتا ہے۔ اب اگر علم کے دروازے خواتین پر بند کر دیے جائیں یا ان کے حصول علم پر بے جا پابندی عائد کرنا شروع کر دی جائے تو پھر وہ کس دین پر عمل کریں گے، یا ان کا دین اسلام سے کیا رابطہ رہ جائے گا؟ کیونکہ جو دین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ تو سارے کا سارا علم سے عبارت ہے۔ اسلامی شریعت کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس کے لیے صیغہ مذکر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں صنف نازک بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر اس حکم و اصول کو ترک کر دیا جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بنیادی ارکان سمیت بے شمار احکام شریعت کی پابندی خواتین پر نہیں رہتی، چونکہ ان احکام کے بیان کے وقت عموماً مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن آیات اور احادیث کے ذریعے فرضیت و اہمیت علم مردوں کے لیے ثابت ہے، انہی کے ذریعے یہ حکم خواتین کے لیے بھی منوعاً ثابت
شدہ ہے۔ فرضیت علم کا براہ راست بیان بے شمار احادیث میں بھی آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم تمام مسلمانوں پر بلا تفریق مرد و زن فرض ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ المقدمہ، بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن عبد البر جامع البیان المعلم۔ ایک اور مقام پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الذکر۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن سے حصول علم خواتین کے لیے بھی اس طرح فرض ہے جیسے مردوں کے لیے۔ تو اب اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب مرد ہم سے آگے نکل گئے، لہذا ہمارے استفادہ کے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرمایا۔ اس دن آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملتے، انہیں نصیحت فرماتے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتاتے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب العلم۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عالمہ، محدثہ اور فقیہ تھیں۔ آپ سے کتب احادیث میں 2210 مروی احادیث ملتی ہیں۔ مردوں میں صرف حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک ہی تعداد میں آپ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ ضروری تقاضے پورے کرنے کی صورت میں عورتیں نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں کو بھی پڑھا سکتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہتی تھی۔ میرے پاس ہر شہر سے لوگ آتے جو بغرض تعلیم سوالات کرتے تھے، اور بوڑھے لوگ بھی آتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں ان کی خادمہ ہوں، اور جو طالب علم نوجوان تھے وہ میرے ساتھ بہنوں جیسا برتاؤ کرتے تھے اور میرے واسطے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے۔ بہت سے مختلف شہروں سے مجھے بھی خط لکھتے تھے تاکہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کر کے جواب لکھ دوں۔ میں عرض کرتی تھی، اے خالہ فلاں کا خط آیا ہے اور اس کا ہدیہ ہے، تو اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ اے بیٹا اس کو جواب دے دو اور اس کے ہدیے کا بدلہ بھی دے دو، اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں تو مجھے بتا دینا، میں دے دوں گی۔ چنانچہ وہ دے دیا کرتی تھی اور میں خط کے ساتھ بھیج دیتی تھی۔ بحوالہ بخاری الادب المفرد حدیث 1118۔ ایک مغالطہ یہ پایا جاتا ہے کہ عورتوں اور بچیوں کا مردوں سے پڑھانا ناجائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچوں کے لیے خواتین اساتذہ کا ہی انتظام ہو، مگر ایسا نظام نہ ہونے کی صورت میں مردوں کا باپردہ ماحول میں عورتوں کو پڑھانا بھی از روئے شرع منع نہیں ہے، چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی تعلیم تربیت کا اہتمام فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں ہفتے کا ایک دن خواتین کے لیے مخصوص کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث 101۔ بعض لوگ احکام پردہ کا بہانہ بنا کر عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ گھر سے باہر ہر طرف مرد ہوتے ہیں لہذا پردہ قائم نہیں رہتا۔ سب سے پہلے تو یہ عذر انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اگر بچیاں تعلیم کے لیے باہر نہیں نکل سکتی تو ان کا کسی مقصد کے لیے بھی باہر نکلنا جائز نہ ہوا۔ ایسے لوگوں کی نظر میں خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا ہی ممنوع ہے، حالانکہ اسلامی شریعت اور تاریخ میں اس کے اسبات میں کوئی حکم نہیں ملتا۔ خود آیت پردہ ہی اس بات پر دلیل ہے کہ
اسلامی پردہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہی ہے۔ گھروں میں بیٹھے رہنے سے احکام پردہ لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ پردہ غیر محرموں سے ہوتا ہے اور گھر میں عموماً محرم ہی ہوتے ہیں۔ آیت پردے کا مطالعہ کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بنا نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ اس میں منع زینت کا اظہار کیا گیا ہے، اور زینت کے اظہار سے مراد ہے بناؤ سنگار کا اظہار کرنا۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو چادر اوڑھ لیا کریں تاکہ باہر دوسری فطرت کی عورتوں میں مومنات کا امتیاز نظر آئے۔ سورہ احزاب میں امہات المؤمنین اور خانوادہ نبوت کی خواتین کو خطاب کے ذریعے تعلیم امت کے لیے حکم فرمایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، یعنی اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال رہیں، اور یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لہذا احکام پردہ خواتین کے گھر سے باہر نکلنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسرا، اگر خواتین کا گھر سے نکلنا ممنوع ہوتا تو حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن غزوہ بدر میں کیوں شریک ہوئیں؟ آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا کہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین کن معمولات میں شریک ہوئیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنگ احد میں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گئے تو میں نے حضرت سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ دونوں نے اپنے دامن سمیٹے ہوئے ہیں، دونوں اپنی پیٹھ پر پانی کی مشکیں لاتی اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتی تھیں، پھر لوٹ جاتی اور مشکیزیں بھر کر لاتی اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتی۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الجہاد وسیر حدیث نمبر 2724۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 جہاد کیے۔ میں غازیوں کی منزلوں میں ان کے پیچھے رہتی تھی، ان کے لیے کھانا پکاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور بیماروں کے علاج کا انتظام کرتی تھی۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الجہاد وسیم حدیث نمبر ہے 1812۔ اور یہ معمول ظاہری زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں بھی جاری رہا، جیسے دور فاروق میں خواتین پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کی رکن تھی۔ بحوالہ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 10420۔ اور سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خواتین کو دوسرے ممالک میں سفیر نامزد کیا گیا۔ بحوالہ تاریخ طبری۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں بے شمار ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے علم تفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ، علم لغت و نحو، علم طب، شاعری، کتابت وغیرہ میں منفرد مقام حاصل کیا۔ تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم آگے دوسرے پارٹ میں عرض کریں گے۔ لہذا عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی کا فلسفہ اور فکر ہی مزاجاً اسلامی نہیں، فلسفہ و فکر ہی مزاجاً اسلامی نہیں۔ یہ کسی علاقے کی روایت اور رسم تو ہو سکتی ہے مگر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس اعتراض کا ایک اور انداز سے بھی جائزہ لیں۔ اگر بالفرض معاشرہ ایسا ہے کہ پردہ کے جب جملہ لوازمات پورے نہیں ہوتے اور اسلامی پردہ ممکن ہی نہ ہو تو پھر 2 احکام کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ پردہ کا حکم قرآن حکیم میں 2 مقامات پر آیا ہے، اور حصول علم کا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر کم و بیش 500 مرتبہ آیا ہے۔ اب خدا نخواستہ حالات ایسے ہیں کہ خواتین کو مکمل شرعی پردے اور تعلیم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، تو بھلا کس کا انتخاب کیا جائے؟
ظاہر ہے کہ اپنی عفت اور عصمت کے لیے حفاظت کی تمام تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے اس حکم کا انتخاب کرنا پڑے جس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ بیان کی ہے، نہ کہ اس کی جس کی اہمیت کسی نام نہاد مفکرین کے نزدیک زیادہ ہے۔ لہٰذا پردے کا نام بنا کر خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانا خلاف اسلام ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ فرضیت علم کے لیے مرد و خواتین میں کوئی امتیاز اسلام نے قائم نہیں کیا۔ آخر میں اسی اہم مسئلے کی طرف ہم اہل علم کی توجہ جو ہے مبذول کرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ حصول علم فرض عین ہے، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس امر پر بھی اسلام کے جملہ مسالک اور مذاہب متفق ہیں۔ کسی فرض کا صریح انکار کفر ہے، لہذا اگر کوئی شخص آج کے دور میں خواتین کی تعلیم کو حرام سمجھتا ہے، چاہے اس کی تعویل کوئی بھی ہو، کوئی بھی کرے، تو ایک فرض کا صریح انکار ہے۔ لہذا اس کی بے بنیادی فتوے جس سے پوری دنیا میں اسلام کی جگہ ہنسائی ہو، اسلام کے روشن چہرہ کو داغدار کیا جائے، اور من گھڑت تصور اسلام کیا جاتا ہو، کہ بھرپور حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور تمام علماء کرام کو اس کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کو بدنام کرنے والے اس طرح کی مذموم عناصر کو لگام دی جا سکے۔